قلم ریڈینس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ بیٹا. سوال نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی طرح نہ ہونے کی قرآن سے دلیل بیان کیجیے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. شاباش. سوال نمبر 2، حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی عہد کے برابر بھی مال خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. ماشاء اللہ، بہت خوب. سوال نمبر 3، ضروریات غزوات اور سرایا کسے کہتے ہیں؟ غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس کچھ شرکت کی ہو، اور سرایا ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرکت نہ کی ہو اور کسی صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا. ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. اگلا سوال نمبر 4، شق صدر کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی بار ہوا؟ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا اور اس میں سے خون کے جمے ہوئے 1-2 ٹکڑے نکالے اور قلب اطہر کو واپس رکھ کے سینہ مبارک پر ٹانکے لگا دیے. اسے شق صدر کہتے ہیں. یہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. سب سے پہلے شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ عطائے نبوت کے وقت ہوا اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر ہوا. ماشاء اللہ، بہت خوب. سوال نمبر 5، ختم نبوت پر 3 آیات سنائیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. سوال نمبر 6، صحیح ستہ کن کتب احادیث کو کہا جاتا ہے؟ صحیح ستہ حدیث کی 6 بڑی کتابوں کو کہا جاتا ہے اور ان کے نام یہ ہے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی. شاباش. سوال نمبر 7، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا، سینہ مبارک چوڑا تھا، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک بریک خط تھا، پیشانی کھلی ہوئی بلند اور روشن تھی، ناک اونچی تھی، رخسار نرم بھرے ہوئے تھے، دندان مبارک سفید تھے، سر کے بال سیاہ اور تھوڑے مڑے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، صرف چند بال سفید تھے جن کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلیں سفید تھیں، ان میں بال نہ تھے، ان سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاند نہایت متواضعانہ اور باوقار تھی. جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، اس پر مکھی نہ بیٹھی تھی اور اس کا سایہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ سے عمدہ خوشبو آتی تھی. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ. اگلا سوال نمبر 8، پینے کی چیزوں کے سنن اور آداب بتائیے. پانی دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر پینا چاہیے، بلا عذر کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. آب زمزم بیٹھ کر پینا چاہیے، بلا عذر کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. پانی کے برتن کو اچھی طرح دیکھنا، پانی کے برتن کے ٹوٹے حصے سے پانی نہ پینا. پانی 3 سانسوں میں پینا، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، پانی کے برتن میں سانس نہ لینا. شاباش، ماشاء اللہ. سوال نمبر 9، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کیسے یقینی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کے مطابق قانون نافذ کیے اور کسی کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا. ایک مرتبہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت فاطمہ مخزومی چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی. جب حد لگنے لگی تو اس کے رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی. جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سوال نمبر 10، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علم کے لیے کون کون سی دعائیں فرمائیں؟ اے اللہ اسے کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. ایک دوسری، اے اللہ
اے اللہ اسے ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. شاباش. سوال نمبر 11 ضروریات دین کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, الہامی کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, عبادات کی فرضیت کا قائل ہونا, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا, سود جھوٹ زنا کے حرام ہونے کو ماننا وغیرہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بن باپ کے پیدا ہوئے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے. یہودیوں نے آپ سے بغض اور عداوت کی اور آپ کو رسولی پر چڑھانے کا ناپاک ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت دجال کے خروج کے وقت دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گے, دجال کو قتل کرے گے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گے. آپ کے دور میں ہر طرف اسلام ہوگا, کوئی کافر. ماشاءاللہ. سوال نمبر 13 امام مہدی علیہ رضوان کا نام بتائیے. امام مہدی کا اصل نام محمد اور لقب مہدی ہوگا. آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگے. سوال نمبر 14 تحفظ ختم نبوت کے لیے کس سن میں تحریکیں چلائی گئیں؟ 1953 کی تحریک, 1974 کی تحریک اور 1984 میں تحریک ختم نبوت چلائی گئی. ماشاءاللہ. آخری سوال نمبر 15 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتائیے. حضرت حسن کا لقب مجتبی ہے, یعنی چنا ہوا. ماشاءاللہ.